رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے تیانجن میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کے لیے کل سے چین کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ قومی ہنگامی امدادی مرکز نے کہا ہے کہ بالائی علاقوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں دریائے راوی میں کل سے بدھ تک شدید سیلاب آنے کا خدشہ ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی فوج پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کنٹرول لائن کے قریب جاری مقابلوں میں کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اور شارجہ میں متحدہ عرب امارات سہ فریقی T20 سیریز میں افغانستان پاکستان کے خلاف جیت کے لیے دیے گئے 183 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر کل سے چین کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے، جہاں وہ تیانجن میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیانگ سے ملاقاتیں کریں گے اور پاک چین دو طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ وہ بیجنگ میں چینی صدر اور دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ دنیا کی فاشزم کے خلاف جنگ کے 80 سال مکمل ہونے پر ہونے والی فوجی پریڈ میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آبی ذخائر کی تعمیر اور بہتر آبی انتظام کے لیے ایک حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ ایک بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ پانی کے ذخائر تمام صوبوں کی مشاورت اور مکمل ہم آہنگی کے ساتھ تعمیر کیے جائیں گے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے آج وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا اور پاکستان میں حالیہ سیلاب کے باعث جانی اور مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر نے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس مشکل وقت میں پاکستان کے برادر عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یقین دلایا ہے کہ دربار صاحب کرتارپور سمیت سیلاب سے متاثرہ تمام مذہبی مقامات کو ترجیحی بنیادوں پر ان کی اصلی حالت میں مکمل بحال کیا جائے گا۔ انہوں نے سیالکوٹ، شکرگڑھ، نارووال اور کرتارپور سمیت پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے میں متاثرہ سکھ برادری سے گفتگو کرتے ہوئے یہ یقین دہانی کرائی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اقلیتوں اور ان کے مذہبی مقامات کا تحفظ ریاست اور اس کے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ دریائے راوی کے بالائی ملحقہ علاقوں میں کل سے بدھ تک شدید بارشوں اور 3 ڈیم سے پانی کا اخراج بڑھنے کے باعث دریائے راوی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو سکتی ہے۔ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کے مطابق دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر اس وقت پانی کا بہاؤ تقریباً 1,46,995 کیوسک ہے۔ دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کے باعث لاہور کے ممکنہ متاثرہ علاقوں میں لاہور شہر اور رائیونڈ شامل ہیں۔ دیگر علاقوں میں قصور، پتوکی، اوکاڑا، رینالہ خورد، دیپال پور، گوگھرا، تانیہ والا، کمالیہ، پیر محل، اڈا حکیم اور سدنائی کے علاقے بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اور آرمینیا نے سفارتی تعلقات کے قیام پر غور کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ایکس پر ایک بیان کے مطابق یہ اتفاق رائے ان کی آج آرمینیا کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران ہوا۔ دونوں فریقین نے دو طرفہ اور کثیر الجہتی سطحوں پر تعاون کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور امریکہ نے سرحدی تحفظ، انسداد منشیات، کوسٹ گارڈز اور فرانسک کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ مفاہمت آج اسلام آباد میں امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان ملاقات میں ہوئی۔ ملاقات میں پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یورپی یونین کی سبکدوش ہونے والی سفیر رینا کوینکا نے پرخلوص الوداعی پیغام شیئر کیا ہے جو اس چیز کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے جسے انہوں نے بامانی شراکت داریوں اور دوستیوں کا سفر قرار دیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے اپنی تعیناتی کے دوران پاکستانی عوام کی مہمان نوازی اور فیاضی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
اور انہیں لکھا، اگرچہ میں خدا حافظ کہتی ہوں لیکن پاکستان کا ایک ٹکڑا ہمیشہ میرے دل میں رہے گا۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت مودی حکومت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے لیے مذموم ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ کے مطابق بی جے پی حکومت پستی کی اتنی نچلی سطح تک گر گئی ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک ذہنی طور پر معذور شخص کو دہشت گرد بنا کر پیش کر رہی ہے۔ بھارتی قابض فوج کنٹرول لائن کے قریب کشمیریوں کو جعلی مقابلوں میں نشانہ بنا رہی ہے اور بعد میں اسے پاکستان اور کشمیر کی تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے لیے در اندازی کا ناکام دے رہی ہے۔ اور شارجہ میں متحدہ عرب امارات T20 سیریز سہ ملکی سیریز میں افغانستان نے پاکستان کے خلاف 183 رنز کے ہدف کے تعاقب میں تھوڑی دیر پہلے تک 3 اوورز میں 17 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا۔ اس سے قبل پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 182 رنز بنائے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.tov.pk